السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال کیا آپ نے بھائی؟ سر میں نے جیلم سے کال کی ہے، میں کل بھی آیا تھا بٹ انفارچونیٹلی سیشن اینڈ ہو گیا تھا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کوئی حکم مسئلہ کریں نہیں میرے سر۔ بھائی. اچھا سر، میرے نا بیسکلی دو کویشچنز ہیں، میں ایکچولی ہم، ریسرچ کر رہا ہوں بیسکلی اسلام کے اوپر اور باقی ادیان کو اسٹڈی کر رہا ہوں، جی. کیونکہ ہمارے جو آج کل دین ہم تک پہنچ رہے ہیں نا، وہ اس حالت میں ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم، تو بہت قابل غور چیز ہے، خاص طور صحیح پہ فرما لوگ رہے ہیں. بالکل ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل تو اب بالکل. بیسکلی میرے دو کویشچنز ہیں۔ ہاں. پہلا تو تراویح کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ بیسکلی بعد میں بدعت شروع ہوئی تھی ہم، حضرت عمر کے دور میں، ٹھیک ہے؟ ہم، تو مولا علی نے آپ جانتے ہی ہیں جیسے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر آ، جو شراب کا معاملہ تھا اس میں 40 سے 80 کوڑے کر دیے تھے، بڑھا دیے تھے۔ تو مولا علی نے ان کو واپس، علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس 40 پہ کر دیا کہ یہ انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو تراویح کے ریلیٹڈ کیا مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی ہمارے حکم پاس جاری تو نہیں کیا؟ ہمارے پاس تو یہی ہے کہ کوڑا 80 ہے. مجھے یاد پڑتا ہے شراب کا جو حد ہے وہ 80 کوڑا ہے. 40 کوڑا نہیں ہے کیا مذہب میں. آ، تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا غلط ہوں، لیکن آم، کسی چیز کے معاملے پہ نا اب 40 کوڑے تھے۔ جہاں تک تراویح کا تعلق ہے، آپ سے پہلے ایک آدمی نے پوچھا تھا اس پروگرام کے جی آغاز میں. دوسرا جو کالر تھا اسی سوال کیا تھا، میں نے کافی تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا. تو آپ اس کو ریپلے کر لینا چلے، اسی کلپ میں، میں آغاز ریپلے میں کر چلے لوں گا۔ جائیں، بگننگ میں چلے جائیں، وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب میرا دوسرا کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں شیخ الصدوق کے بارے میں کہ ان کی ہم، پرسنالٹی کیا ہے۔ مطلب آپ نے ان بائسڈ ہو کے اپنا اوپینین دینا ہے، بالکل ہم. ان بائسڈ، لائک اس میں مطلب آپ شیعہ یا سنی کانفلکٹ کو سامنے رکھتے وہ ہوئے نہیں، ایسا علم کے۔ انسان ہے کہ اس جیسا مسلمانوں میں بہت کم ہے. یعنی علم کے لحاظ سے، وہ سطح اطلاع کے لحاظ سے، اور صادق القول ہونے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہترین ہے. ٹھیک صحیح ہے، عقائد اچھا میں ان کی نا، اور بڑے تفقہ فی الدین میں اس جیسا کہاں ہے صدوق جیسا. ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان کی نا ایک بک، دو بکس ہیں، توحید اور خصال، ٹھیک ہے؟ تو خصال. ان کے اندر نا، جی جی، خصال اور توحید، جی جی. اس میں بھی میں نے ایک چیز پڑھی تھی، اور بیسیکلی مجھے اس کا ریفرنس آواز. جی ایک میں نا جی ایک جی. بیسیکلی ایک ریسرچ کر رہا ہوں، ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوں اباؤٹ دا ایولیوشن اینڈ دا ہیومن کائنڈ کے ریلیٹڈ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل زمین سے ہمیں ڈھانچے مل رہے ہیں، فاسل مل رہے ہیں جو پرانے ہیں، لائک ہومو سیپین سے پہلے ہومو نیندرتھالسز تھے، ان سے پہلے ہومو اریکٹس تھے۔ تو اس کے ریلیٹڈ نا بڑا ایک کانفلکٹ آ گیا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تھے، لیکن جو ہماری پاس سنی بکس میں بھی جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے آخری مخلوق میں، جو اللہ کی جو تخلیقی مراحل تھا اس میں سب سے آخر میں ان کو تخلیق کیا گیا تھا، یا عصر کے بعد۔ جی جی۔ جی. اور جب میں نے شیخ الصدوق اور المیزان، ایک تفسیر ہے المیزان، وہ ہے حضرت حسن طباطبائی کی، محمد بن جی. حسن طباطبائی۔ تو ان کی بک میں نا یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت صادق علیہ السلام کے پاس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے پوچھا کیا آدم پہلے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے if you think that Adam was the first person that was created then you were wrong, there were جی million of Adam was created before you۔ اس جی جی. حدیث کی کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ہے یا بالکل نہیں ہے؟ بالکل. اس طرح کا حدیث ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. آدم سے پہلے اور آدم تھے اور آدم تھے، بہت سارے مخلوقات تھے اللہ تعالیٰ کے. یہ مطلب جو بہت زیادہ. کافی آدم جیسے، دیکھنے میں کافی آدم جیسے لگتے تھے، رائٹ؟ یعنی ہو سکتا ہے سائز وغیرہ میں کچھ مخالف ہو. اب اس کے دیکھیں ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کی شکل کیسی تھی، وہ کیسے لوگ تھے، یہ ہمیں نہیں معلوم. یہ حدیث میں ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن آدم سے پہلے کہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے، بعض اللہ مطلب کی عبادت کرتے انسان تھے، بعض جیسے، نہیں کرتے تھے، کیونکہ بعض گناہ بیسکلی نا، کرتے تھے. یہ ہماری روایات میں بہت ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کی شکل آدم جیسا تھا، یہ نہیں نہیں یہ نہیں نہیں، میں یہ نہیں ذکر کہہ نہیں رہا، ہے، میں نے نہیں دیکھا. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ہم، دیکھیں جب ہم ابن آدم کا تصور لے کے آتے ہیں یا آدم کا تصور لاتے ہیں، تو اس کی آنکھیں ہیں ادھر، اس جگہ پہ آنکھیں ہیں، اس کے ہونٹ جو سے ناک کے نیچے ہیں،
دو ہاتھ ہیں اس کے، دو قدموں پہ چلتا ہے وہ، وہ مطلب آدم کا یہ کانسیپٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لائک قرآن مجید کے اندر بیسیکلی میری یہ جو ریسرچ تھی نا، اس کا آغاز ہوا تھا سورہ العصر سے. ٹھیک ہے. ہم، تو لائک میں اس کو پڑھا تھا کافی، میں نے اس کا ورد کرتا تھا سورہ العصر کا نا ہر وقت. تو جی اس میں جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. بے شک، اب اس کا ترجمہ جو سا لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے بے شک انسان خسارے میں. مطلب انسان ہم، کا مطلب نیچے انہوں نے انسان ہی لکھ دیا، جس نے بھی لکھا ہے. لیکن جب میں نے معجم کے اندر اس کو اسٹڈی کیا ہے تو انسان کا مطلب ابن آدم کا نہیں کنسیپٹ آتا، اس میں آتا ہے وہ بھول جانے لغوی ہے، والا. لغوی معنی. آ، آپ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بحار الانوار، جلد نمبر 54، کتاب السماء والعالم. یہ اس بک کا آغاز ہے، کتاب السلام کا، کتاب السماء والعالم یعنی کریشن، ورلڈ، یونیورس، اس کے متعلق جو احادیث، یہ پانچ مجلدات ہیں. اس میں اس کتاب میں صفحہ نمبر 319 ہے میرے خیال میں دیکھ لوں، 319 326 ہے، اس طرح ہے. ایک باب ہے، 316، اچھا پیرس میں دیکھنا پڑا مجھے. 316 یہ باب العوالم ومن كان في الارض قبل خلق آدم علیہ السلام ومن يكون فيها بعد انقضاء القیامہ. تو آدم، زمین کی خلقت اور آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں پہ کون رہتے تھے، اور جب قیامت ہوگی اور یہاں سے سب لوگ محشور ہو جائیں گے اور کوئی جنت کوئی کچھ جہنم جائیں گے، تو اس کے بعد زمین پہ کون رہے گا. تو اس میں بھی ہے کہ ہمارے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات خلق کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے زمین پر. تو یہ بہت بڑا باب ہے، اس میں تقریباً 30-40 صفحوں کا ایک سیکشن ہے، اس میں احادیث ہیں اہل بیت علیہم السلام کے. اوکے، سب ٹھیک احادیث ہے. ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہے. اوکے. اور مزید کوئی اچھا. سوال ہے بھائی؟ جی جی لاسٹ میرا کوشچن ہے، ایک لاسٹ جی ہاں. پلیز اس کو ایڈریس کر دیجیے گا. ہم، دیکھیں میں یہ نا اس چیز کو غور کرتا ہوں کہ جیسے قرآن مجید کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے جس ترتیب میں، بعض ہم، اوقات قرآن کی دو سورہ، تین سورہ بھی مختلف مطلب وقت میں مختلف سورہ نازل ہوتی تھی. تو ہم، آج ہمارے پاس جو قرآن مجید جس سورہ میں موجود ہے، یہ نزول کے اعتبار سے اس طرح اس کی کرونیکل آرڈر نہیں ہے، رائٹ؟ نہیں ہے، تو صحیح. اگر ہم اس کو وحی کے نزول کے اعتبار سے پڑھیں تو ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ ڈیوائن آرڈر تھا. ٹھیک ہے. ہم. تو یہ ہمارا بشری آرڈر جو ہے نا، یہ قرآن جو کا آج قرآن ہمارے کے پاس ساتھ موجود ہے. صحابہ نے وہی کیا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بھیجا ہے کہ کسی کے سمجھ نہیں آتا. الفاظ سمجھ آ جی جاتے ہیں جی لیکن اس کا بہت سارے مفاہیم سمجھ نہیں آتے لوگوں کے، جی جی. کیونکہ یہ اللہ تو تعالیٰ نے اس قرآن کا جو معانی ہے، اس قرآن کا جو میسج ہے، اس کو وہ اہل بیت علیہ جی جی السلام کے پاس ہے. بے شک بے شک. وَإِنَّهُ بالکل آپ. لَكِتَابٌ مَكْنُونٌ فی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ. میں آیت پڑھوں ایک منٹ. آیت کون جی سی جی ہے بھائی؟ پلیز، میں سننا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں اس جی متعلق. میں سر جی جتنی دیر میں آپ آیت فرمایا بسم اللہ نکالتے ہیں الرحمن الرحیم، نون والقرآن فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمین. یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس تک رسائی نہیں ہے صرف سوائے مطہرین کے. بے تنزیل من شک. رب العالمین، سورہ واقعہ کے آیات نمبر 75 کے بعد، یہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. کی جانب سے تنزیل ہے. تو یہ قرآن نے ٹھیک. واضح طور پہ کہا کہ قرآن سے مس نہیں ہوتا سوائے مطہرین کے. اور مطہر کون ہے؟ آیت تطہیر کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ وہ اہل بیت علیہم السلام. ائمہ تو اہل عرض یہ بیت ہے ہیں صرف اور صرف، اس کہ کے علاوہ کوئی بھی کہ نہیں ہے. قرآن کی جو ہمارے پاس جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزول کے ساتھ نہیں ہے، یہ صحابہ کا اجتہاد جی ہے، جی صحابہ نے جمع کیا، ان کی اپنی مرضی ہے جس طرح انہوں نے ڈال دیا 7 آیات. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. تو یہ اور اچھا. بہت سارے قرآن کے جو معانی ہیں جو رسول اللہ، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں ہے، وہ یعلمہم الکتاب،
یا پیغمبر جب قرآن نازل ہوتی تھی تو وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے، وجہ بتاتے کہ بے آیا شک کس لیے نازل ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بے شک یہ سب باتیں بے شک صحابہ نے ریکارڈ نہیں کیا ہے. آپ جائیں نا جماعت مخالفین کی کتب میں ان کے پاس شاید 30 صحیح حدیث نہیں ہے پیغمبر سے تفسیر میں، 30 حدیث نہیں ہے بالکل پورے ایسی قرآن کی تفسیر میں، بالکل ٹھیک ہے نا. تو بالکل یہ قرآن کے جو ابواب ہے، قرآن کے معانی یہ کہاں گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنے اہل بیت علیہم السلام کو اس کا امین قرار دیا ہے. جی میرے بھائی کوئی مزید سوال ہے؟ جی جی میرا بیسیکلی کوشچن کچھ اور تھا، آپ نے جی ایڈریس ایک اور چیز کو کر دیا. میرا کوشچن بیسیکلی کچھ اور تھا، اگر آپ جی الاؤ کریں تو میں اپنا کوشچن بسم کمپلیٹ اللہ کر بسم سکتا ہوں اللہ. پلیز. رائٹ، تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا کوشچن میرا یہ ہے کہ دیکھیں جیسے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس آرڈر میں ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا جو بشری تقاضا ہے نا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. میں تو ایون اس حد تک قائل ہوں کہ ہم لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. ہمارے مولویوں نے رحمت للعالمین کا مطلب عقائد دو جہاں کر دیا ہے. جیسے انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کے وہ پالنے والا ہے دو جہانوں کا. عالمین کا مطلب دو جہانی تھے، تمام جہان تھے. تو جتنے جی جہانوں کا رب اللہ پالنے والا ہے اتنے جہانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو جی مولوی نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہمارے دین کے ساتھ. اب میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے قرآن مجید ایک ڈیوائن آرڈر میں نازل ہوا ہے، ہم اس کو ویسے پڑھ ہی نہیں سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی اور آپ کو اپنی راہ میں خود ساختہ محبت میں بھرا ہوا پا کر راہ نہیں دکھلائی. یعنی کہ اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ عبد المطلب نے نہیں کی، ابی طالب نے نہیں کی، وہ میں نے خود کی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی انسان نے نہیں کی، تو وہ اللہ پاک نے خود کی ہوئی ہے. تو مطلب کسی انسان نے ان کی تربیت نہیں کی کیونکہ وہ خود اللہ کی تربیت میں تھے. تو ابھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی ڈیوائن ہے، جیسے کہ قرآن مجید کا نزول ڈیوائن ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری جو اس تربیت کو بشری تقاضوں میں اتارا ہے مولا علی کی تربیت کر کے. ٹھیک ہے. تو اب جی ہمیں سب سے بیسٹ سورس، اوتھینٹک سورس جو مولا علی کی ایک ہی ہمارے پاس ایسی شخصیت ملتی ہیں سب سے پہلی کہ جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو دیدار مصطفیٰ کی ہے، یا جس کے ہم قسمن ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی از دا پرسن جو کہ ریفلیکشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان کوئی بھی نہیں ہے، مولا علی صحیح سب سے پہلے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. تو ہمیں رسول اللہ کی زندگی تک پہنچنا ہے، تو اس شہر تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک دروازہ اور رسول اللہ نے خود بتا دیا کہ اس کا ایک ہی دروازہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے دروازے بنائے ہیں، اور میں بھی ایک دفعہ پہلے اور دروازے سے جا چکا ہوں. یقین کریں اس شہر تک پہنچ گیا تھا، اندر شور میلہ لگا ہوا ہے، سب آوازیں آ رہی تھی، لیکن چونکہ میں نے اپنا دروازہ بنایا تھا تو پھر مجھے واپس لوٹنا پڑا. اور اب سمجھ آیا کہ دروازہ صرف ایک ہی ہے، وہ علی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. سلام تو اللہ. کیا ہمیں کوئی ایسی بک جی آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسی بک جو سی مولا علی کی پوری لائف بایوگرافی جس میں سب تمام چیزیں مطلب کمپلیٹ ہوں، میں ان کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. سب باتیں ان میں کمپلیٹ ہوں. جی جی دیکھیں یہ کتاب ہے کافی میں جو پہلا مجلد ہے اور دوسرا جلد ہے اصول دین میں، اس میں جو شخص توحید کو سمجھنا چاہتا ہے، رسالت کو سمجھنا چاہتا ہے، امامت کو سمجھنا چاہتا ہے، اس میں بہت سارے احادیث ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سارے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہیں. اس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، مواعظ میں کتاب ہے تحف العقول، اس کا جو پہلا جز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ ہیں، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے مواعظ آ جاتے ہیں. پھر ایک کتاب ہے مسند علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو شیعوں کی ہے. مسند اس کے ابھی وہ جمع کیا، وہ بہت لمبی کتاب ہے، تقریباً 30 مجلدات ہیں اس کے. اس کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس شیخ نے، قوم والے نے اس کو جمع کیا ہے، مسند علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ ہے اس کا مسند مسند الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، شیخ عزیز اللہ العطاردی. یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں PDF میں.
تو اس میں یہ سب احادیث 30 مجلدات 27 مجلدات ہیں، سب اس کے سب احادیث ہیں امیر المومنین علی علیہ السلام کے مختلف موضوعات پر، عقیدے سے لے کر مواعظ تک، اوکے، حدود احکام سب اس میں آ جاتے ہیں. اوکے، اس میں نفس کی جو تربیت ہے اس کے بھی تمام چیزیں موجود ہیں. ہر چیز اس میں ہے، ہر چیز. ٹھیک ہے، تھینک یو سو تھینک مچ، یو، جزاک اللہ اللہ. حافظ، اللہ آپ کو اس چیز تھینک کا یو، اجر تھینک یو. دے. تھینک یو.